اچھا، اب میں کھل کے آپ سے ذرا مزید بات کرتا ہوں کہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ 2 مئی کے واقعے سے پہلے ہی آپ کی پارٹی کے بہت بڑے ایشوز ڈیولپ ہو چکے تھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے، جس سے مراد آئی ایس آئی اور آرمی ہے، لیکن دونوں کا بار بار نام لینے کے بجائے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہوں، آئی ایس آئی اینڈ دی آرمی. آپ کی پارٹی کے بیانات، چودھری نثار فلور آف دا ہاؤس جس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں اور یہ کہا گیا کہ پالیٹکس کے اندر انڈلج کر رہے ہیں، پی ایم ایل کے کیونکہ لوٹے جو ہیں وہ انہوں نے اس طرف بھیجے ہیں، ہمارے پارٹی ممبران کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. اب لگتا یوں ہے کہ بہت بڑا قومی معاملہ ہے اور سانحہ ہے اور سب اس کے اوپر مضطرب ہیں اور اس کی درستگی کے جتنے بھی امکانات ہیں ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بٹ فار یو نواز شریف صاحب ایک اپرچونٹی بھی ہے تو بیسیکلی ڈیل ڈیتھ بلو ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک پرسنل سا معاملہ بھی ہے. نہیں، بخدا نہ میں کسی کا دشمن ہوں اور نہ میری خواہ کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہے، اور میں اپنے ملک کے اداروں کی بہتری چاہتا ہوں، ان کی اصلاح چاہتا ہوں، جس میں فوج کا ادارہ بھی شامل ہے. اینڈ آئی ایم اے ویل وشر آف آل دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان انکلوڈنگ دی آرم فورسز آف پاکستان. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں طلعت بھائی کہ جب مارشل لاء لگا تو جب میں پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، مارشل لاء لگا تو مارشل لاء تو فوج نے نہیں لگایا تھا، مارشل لاء پاکستانی فوج کے 4 بندوں نے لگایا تھا. ان میں جنرل مشرف کے ساتھ ساتھ جنرل عزیز اور جنرل محمود اور ایک جنرل جاوید حسن جو تھے وہ ڈیو کمانڈر تھے وہاں پہ. تو یہ وہ بندے تھے جنہوں نے یہ سازش کی تھی. باقی فوج کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مارشل لاء لگانا ہے یا نہیں لگانا، اور میں باقی فوج کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. تو آپ دیکھیں مجھے فوج سے کیا میری مخالفت ہو سکتی ہے. میں تو وہ شخص ہوں جو کہ جب بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں تو سڑکوں پہ جب فوجی جیپیں جاتی رہی تو ہم اپنا پاک آرمی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ان جیپوں پہ ہم پھول پھینکتے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے پھول پھینکے. تو ایک تو یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور میں لیکن جو رول میں نے پچھلے 30-40 سال سے دیکھا ہے اور ایون ایز پرائم منسٹر 2 دفعہ میں نے دیکھا ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اس وقت آپ کو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں اپنے وہ باتیں بتا سکتا. لیکن طلعت صاحب وہ اس طرح کی اگر ہم یہاں پالیسی چلاتے رہے پاکستان کے اندر تو پھر اللہ نہ کرے پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. تو میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے پاکستان کو نہیں چلانا چاہیے. 40 سالوں کی جو اس پالیسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں، یا کسی بھی یہاں پہ ملک کے اندر پیرلل گورنمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو سیولین گورنمنٹ کی سپریمیسی کیسے اسٹیبلش کی جائے. میرا صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ آرمی کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں نہیں، بالکل. لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق کے علاوہ جی یو ہیڈ اے پرابلم ود ایوری چیف آف آرمی اسٹاف. They had a problem with me. مرزا اسلم بیگ کے ساتھ، جنرل آصف نواز کے ساتھ، جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ، جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ، جنرل مشرف کے ساتھ، نو جنرل کیانی. ایک تو بہت ہی یہ کوئنسیڈنس ہے یا طلعت صاحب they may be having a problem with me. Let me ask you, why do they have a problem with you? I never had a problem with them. Let me ask you, آپ کے خیال میں why did every chief army staff have a problem with you? لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب معاملہ آتا ہے آئین قانون کا، جب معاملہ آتا ہے کہ آپ اپنا رولز آف دا گیم کو فالو کریں، جب معاملہ آتا ہے کہ جی کہ آپ اوور سٹیپ نہ کریں اور اپنی ڈومین میں رہیں، وہاں مجھ جیسے بندے کو کسی قسم کا کمپرومائز کرنا نہیں آتا. اور اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر ہم اس طرح سے اگر ہم اپنا وی ول ناٹ پٹ اے فٹ ڈاؤن on such issues، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، 17 کروڑ عوام کے جذبات کی توہین کر رہا ہے، اپنے آئین کو سبورٹ ہونے دیتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، یا اپنے قانون یا اپنے جو ہے وہ ڈسپلن کو خراب ہونے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا. تو میں نے وہاں پر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. اس ایکشن کے نتیجے میں مجھے خود بھی جانا پڑا، میں جیل میں چلا گیا، لیکن میں
اس ایکشن سے میں پھر پیچھے نہیں ہٹا. میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے, کیونکہ ابھی تک آپ کی کمیشن کو کسی اور پارٹی کی طرف سے سپورٹ نہیں آئی, از اٹ اے گیمبل؟ اگر کل کو کمیشن کی ایک نیشنل بائی پارٹیزن قسم کی سپورٹ نہیں بنتی تو آپ کمیشن کا علم صرف خود ہی بلند کیے رکھیں گے؟ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم یا قوم کی ایک بہت بھاری اکثریت اس کمیشن کے حق میں ہے. شاید اگر آپ نے بھی کوئی سروے کیا ہو, آپ کے چینل نے کیا ہو, تو ذرا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کیا فگرز ہیں کمیشن کو سپورٹ کرنے والوں کی؟ میرے پاس ایسے کوئی فی الحال اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ اگر پارٹیز نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, باقی پارٹیز نے, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی اے نیشنل ایفرٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر نہیں ہوتی تو آپ کی پارٹی تمام تر اپنی سیاسی قوت کے باوجود... میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی کمیشن کو بنانے میں کوئی جو ہے وہ ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے, جو انہوں نے آپ کی پہلے بھی بہت ساری باتیں نہیں نہیں کریں گے, تو واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم پھر انشاءاللہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے اور پھر اس کا اعلان بھی کریں گے, لیکن کمیشن بننے کا ذرا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے. میاں صاحب, ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نظام کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک کرٹیکل جنکچر کے اوپر اٹ کین بی اے ویری ٹرکی ایفرٹ. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے کہ ان حالات کے اندر تمام کا تمام سیکیورٹی آپریٹرز انریول بھی کر سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد آپ کی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ڈی مورلائزیشن ہو سکتی ہے, سیکیورٹی فورسز, آرمی اور پولیٹیشنز کے درمیان ایک بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے, اندرونی طور پر پاکستان کمزور ہو سکتا ہے. یہ تمام ریفارم کے ایفرٹ کے کانسیکوینسز بھی تو ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, ہم سب کو موقع ملے گا اصلاح کا, ہم سب جو ہے وہ اپنی غلطیاں درست کر سکیں گے, اور پھر سزا اور جزا کا ایک تصور قائم ہوگا جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے بھی ہوگا, ہمارے فوجی اداروں کے لیے بھی ہوگا. اور یہ چیز اگر حمود الرحمان کمیشن سے ہی شروع کر لی جاتی تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوتی. حمود الرحمان کمیشن نے بھی انہی چیزوں کی نشاندہی کی تھی اور انہی پریکٹسز کی نشاندہی کی تھی جو آج بھی ہو رہی ہیں. اگر اس وقت حمود الرحمان کمیشن کو سرد خانے میں ڈالنے کی بجائے اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا تو پاکستان کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میاں صاحب, ٹورڈز دی ویری اینڈ, یس اور نو آنسر میں چاہیے گا. اگر کمیشن بناتی ہے حکومت اور اس کے اندر پیونیٹیو سائیڈ یعنی سزا کا جو عنصر نکال دیتی ہے, نظام کی درستگی کی بات کرتی ہے, رسپانسبلٹی فکس کرتی ہے, ڈز ناٹ آسک فار ریزگنیشنز, آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, کمیشن جو فیصلہ دے گا, مجھے پورا یقین ہے کہ کمیشن پاکستان کے سارے مفادات کو دیکھنے کے بعد ہی اپنا فیصلہ دے گا. میاں محمد نواز شریف, ناظرین, قائد پاکستان مسلم لیگ بات کرتے ہیں. میاں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن ناظرین جاری ہے. کل کے ان کیمرہ سیشن کے حوالے سے نیوز بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے اسپیشل میرا پروگرام. ہمارے ساتھ وسیم اختر ہوں گے, ایم کیو ایم کی طرف سے ظفر علی شاہ اور مہرین انور راجہ. دیکھیے گا پولیٹیکل پارٹیز اس اہم معاملے کے اوپر کیا بات کر رہی ہیں.